بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملۃ ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی هذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس فاقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر. وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. صدق اللہ مولانا العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعة اللہ الغالیہ الا ان سلعة اللہ الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم عزیزو، بزرگو، دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی، اور یہ دنیا کو بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا، اور انسان کو بھی اللہ پاک نے اپنی قدرت سے بنایا، اور دنیا کو محنت کی جگہ بنایا کہ یہ محنت کی جگہ ہے، اور انسان کو دنیا میں ذمہ داری پورا کرنے کے لیے بھیجا کہ ذمہ داری پورا کرنے کی جگہ دنیا ہے، محنت کی جگہ دنیا ہے، کہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، اس لیے کہ انسان ذمہ دار ہے. اور آرام کی جگہ اللہ پاک نے قبر کو بنایا کہ آرام وہاں پر ہے، اور عیش کی جگہ، مزے کی جگہ، خواہشات پورا ہونے کی جگہ اللہ پاک نے آخرت کو بنایا. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ عیش کی جگہ، خواہشات پورا ہونے کی جگہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ جو جی میں آیا وہ آخرت میں ملے گا. کہ خواہشات پورا ہونے کی جگہ تو آخرت ہے، اور قبر جو ہے وہ آرام کی جگہ ہے کہ وہاں آرام ہے، اور دنیا محنت کی جائے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ محنت کی جائے، تماشا نہیں. کہ محنت کے لیے اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ محنت کر کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے. کہ ہر انسان کو اللہ پاک نے ذمہ دار بنایا ہے، اور 3 بڑی ذمہ داریاں دی ہیں. کہ سب سے پہلی ذمہ داری یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، کہ سب سے پہلی ذمہ داری کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا. اس لیے کہ دنیا سے جانے کے بعد آخری جو منزل ہے وہ 2 ہے، جنت ہے، جہنم ہے. اگر اس نے دنیا میں ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ کی جنت عطا فرمائیں گے، اور جہنم سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے. اور اسی کو کامیابی کہا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، کہ جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور اپنا داخلہ جنت میں کروا لیا، یہ آدمی کامیاب ہے. تو پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا، اپنی فکر کرنا. جو اس وقت آپ کو یہاں بلایا ہے، اور ماشاءاللہ کل سے آپ حضرات آئے ہو، اور آپ کے سامنے بار بار مذاکرے ہوتے ہیں، اور یہی یاد دہانی ہے کہ مذاکرہ اس بات کا ہے کہ ہم آخرت کے لیے ہے، اور ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. کہ پہلے اپنی فکر کرنی. کہ جو آدمی اپنے بارے میں فکر مند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رہبری فرمائیں گے. کہ جس نے اپنی فکر کی، اللہ پاک اس کی رہبری فرماتے ہیں. کرتے اللہ ہی ہے، اللہ کرنے والے ہیں، توفیق بھی اللہ ہی دیتے ہیں. کہ جس نے اپنی فکر کی، اللہ پاک اس کو توفیق دیتے ہیں.
کہ کس چیز کی توفیق دیتے ہیں؟ من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو دین کی سود بوجھ دیتے ہیں، کہ دین جو اصل ہے، جس سے دنیا بھی بنے گی اور جس سے آخرت بھی بنے گی، اور جس سے جنت میں داخلہ ملے گا اور جس سے جہنم سے چھٹکارا ملے گا، یہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جس کے پاس میں دین نہیں ہے وہ خسارے میں، وہ نقصان میں ہے، مرنے کے بعد کی ساری منزلوں میں وہ نقصان میں ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، قبر، حشر، پلصراط، میزان، اور پھر جہنم، اللہ حفاظت فرماوے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ تو اس لیے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، اس لیے یہ بیانات جو ہے وہ رسمی نہیں ہے، ایک فکر ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کے سر پر موت منڈلا رہی ہے، ہر آدمی کے سر پہ ہر ایک کو جانا ہے، کوئی یہاں رہنے کا نہیں ہے، کوئی یہاں ٹھہرنے کا نہیں ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ رہے گا، کہ وقت آتے ہی اچانک چلے گا۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو وقت آ گیا تو نہ ایک سیکنڈ مؤخر کریں گے نہ معجل کریں گے۔ تو موت ہم سب کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے، جہاں کہیں بھی ہو موت پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ جہاں کہیں بھی ہیں کہ موت پکڑ لے گی، کہ پھر ہماری تو قیامت شروع ہو گئی، کہ جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ پھر اس کے بعد کی منزلیں یہ بڑی کٹھن منزلیں ہیں، اس لیے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ گھر میں تیل ہے کہ نہیں، دودھ ہے کہ نہیں، مکان ملا کہ نہیں ملا، اچھا کپڑے ملے کہ نہیں ملے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہ سب سے بڑا مسئلہ قبر میں راحت کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ پلصراط پہ سے گزرنے کا ہے، سب سے بڑا مسئلہ نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ملنے کا ہے، کہ سب سے بڑا مسئلہ جہنم سے بچنے کا ہے۔ اصل یہ مجلسوں کے ذریعے بیدار کیا جاتا ہے، آدمی کو جگایا جاتا ہے۔ اللہ پاک بار بار چوکن نہ کرتے ہیں، بار بار جگاتے ہیں، متربع کرتے ہیں کہ اے میرے بندے سنبھل، اے میرے بندے سنبھل، دنیا تھوڑی ہے، وقتی ہے، چھوڑنی ہے، یہاں سے جانا ہے۔ اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو نقصان ہے، خسارہ ہے، دنیا بھی نہیں بنے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اگر زندگی میں دین نہیں ہے تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، پریشان ہے، مسائل میں پرابلم ہی پرابلم ہے، تکلیفیں تکلیفیں ہے، چاہے ظاہر میں کچھ بھی دکھ رہا ہو، تو وہ دھوکہ ہے، تو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ دھوکہ ہے۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتہ فاذا هم مبلسون، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں وہ سراپا دھوکہ ہے، تو دکھ رہا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں نہیں، ہاں اچانک ہم پکڑیں گے، اخذناهم بغتہ فاذا هم مبلسون، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ایسی مجلسوں کے ذریعے اپنے کو سنبھلنا ہے کہ اللہ پاک صبح ہوتے ہی بیدار کر دے۔ دیکھو رات کو ہم سو گئے تھے، اب سونے کے معنی کیا؟ سونا کیا ہے؟ کہ سونا تو موت کی بہن ہے، آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، زبان نے بولنا بند کر دیا، کان نے سننا بند کر دیا، ہاتھ نے پکڑنا بند کر دیا، پیر نے چلنا بند کر دیا۔ ایک آدمی سویا ہے نا، آپ اس سے کوئی بات چیت کرو تو کوئی جواب نہیں دے گا، پھر آپ کیا کوئی سو گیا ہے، ہاں پھر صبح اٹھتا ہے تو اللہ پاک یاد دلاتے ہیں کہ یہ دن بڑا قیمتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، اللہ کہتے ہیں کہ میری حمد کو بیان کر، کیوں کہ میں نے تجھے زندگی دی، تو مر گیا تھا، تیری آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا، تیری زبان نے بولنا بند کر دیا، تیرے ہاتھ نے پکڑنا بند کر دیا، تیرے پیر نے چلنا بند کر دیا، ہاں گویا کہ تو مر گیا۔ بعد ما امات
احیانا بعد ما اماتنا. ہاں پھر میں نے تجھے زندہ کیا، سنبھل، جاگ. کہ آج کا دن آخرت کے پیچھے لگے، آخرت کی تیاری میں لگے. ہاں آخرت کی تیاری کے اندر لگا. سورج نکلتا ہے، کہتا ہے، متوجہ ہوتا ہے. ہاں پھر ڈھلتا ہے، پھر متوجہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے او بھائی میں ڈھل گیا، میں ڈھل گیا. ایک وقت آئے گا تو بھی دنیا سے ڈھل جائے گا، تیری زندگی کا سورج ڈوب جائے گا. تیاری کر، کل نہ کر. ہاں کل کریں گے، کل کریں گے، کل کریں گے. کہ فکر باقی کر، کل نہ کر. کل کا کہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے. شام کو کیا ہونے والا ہے کچھ پتہ نہیں. کہ ایک ایک دن اور دن کا گھنٹہ اور گھنٹے کا منٹ قیمتی ہے، بہت قیمتی. یہ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے. میں اور آپ ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، ہم سب ایک ہی کشتی میں سوار ہیں. یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ دنیا تھوڑی ہے، وقتی ہے، چھوڑنی ہے، ایسے جانا ہے. ہاں اور آخرت اصل ہے. اگر ایسے ہی چلے گئے تو مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اس لیے اب تک جو ہوا اللہ سے معافی مانگنی ہے. جو کچھ ہو گیا اللہ کریم ہے، رحیم ہے، درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے. ہاں کہ دل میں ندامت ہونی چاہیے کہ اللہ زندگی کے 20 سال، زندگی کے 25 سال، زندگی کے 50 سال گزر گئے. کہ جیسے عمل بنانے چاہیے، جیسے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہوئی. جیسے نماز بنانی چاہیے، جیسے عمل بنانے چاہیے، کہ نہیں بنے. اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. ہاں کہ آدمی فور جب دل میں طے کرتا ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. وہ رب تو ایسا ہے کہ جلدی مانتا ہے. 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہاں اور اسے منانے میں دیر نہیں لگتی، اسے منانے میں دیر نہیں لگتی. دل میں آدمی طے کر لے، وہ مان جاتا ہے. ہاں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اعلان اس کا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ میں سب معاف کر دوں گا. حدیث پاک میں آتا ہے تیرے گناہ ریتیوں کے زرے کے برابر، تیرے گناہ سمندر کے جگ کے برابر، تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر. اتنے گناہ کس کے ہوں گے؟ ہاں پھر وہ اللہ سے معافی مانگے. اللہ پاک کہتے ہیں میرے عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علو شان کی قسم، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا. مجھے کسی کی پرواہ نہیں، لا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایسا رب کریم ہے. ہاں آج موقع ہے، تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اپنے رخ کو صحیح کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو صحیح کرنا چاہیے. اللہ نے ایک موقع دیا ہے. ہاں کہ جہاں آنکھ بند ہو گئی موقع ختم. ہاں پھر حقیقت کھلے گی. اس وقت بات سمجھ میں آئے گی، لیکن اس وقت سمجھنا فائدہ نہیں دے گا. ہاں پھر روئے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ نہ رونا کام آئے گا، نہ چیخنا کام آئے گا، نہ چلانا کام آئے گا، نہ منو سماجت کام آئے گی. اللہ سے کہا قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا. ہے اللہ میں نے تو دنیا ایسے ہی گزار دی. بچپن کھیت کود میں چلا گیا، جوانی کمپٹیشن میں چلی گئی، بڑھاپا امیدوں میں چلا گیا کہ جہاں جانا تھا اس کی میں نے فکر ہی نہیں کی، اس کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا. صبح ہوتی تھی، شام ہوتی تھی، میں تو اس کو بھول گیا. ہاں لعلی اعمل صالحا، اب جا کر تجھے راضی کروں، تجھے خوش کروں. اللہ پاک کہیں گے کلا کہ میرے بندے میں نے تجھے بہت موقع دیا، بہت موقع دیا، تو آج موقع ہے. چلے بہلول رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے بازار میں، تو ہارون رشید وہاں سے گزرے. تو ہارون رشید نے کہا بہلول کیا بات ہے؟ کہا صلح کرا رہا ہوں. کہا کس کی صلح کرا رہے ہو؟ کہا خالق اور مخلوق کی. ہاں کہ کیا معاملہ ہے؟ کہ وہ مانتا ہے یہ نہیں مانتے. وہ مانتا ہے، آجا میرے بندے، آجا آجا. ہاں کہ وہ مانتا ہے، وہ تو ماں سے زیادہ قریب، ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے. کہ دل میں آدمی مانگے معاف، اور سارا معاف.
اور ایسا معاف کرتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا. اللہ اکبر. ہاں کہ آپ نے کیا کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں اور وہ جانتا ہے. لیکن جب بندہ سچی معافی مانگتا ہے تو اللہ سارا بھلا دیتا ہے. اور اس پر جو گواہ قائم ہوتے ہیں نا، 4 بڑے بڑے گواہ، ہاں کہ وہ گواہ کو بھی بھلوا دیتے ہیں. ہاں ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے. وہ جلدی مانتا ہے. کب وہ مانتا ہے یا نہیں مانتے؟ شام کو کریں گے، کل کریں گے کہ بھائی اب تو حاجی صاحب چلو 4 مہینے، اب تو جو زندگی ہے وہ تو دین پر لگا دو، دین کو دین اپنی زندگی کے اندر آئے، دین کی محنت اپنی زندگی کے اندر آئے. اللہ نے جو کہ بس کل کریں گے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، اور ہوتا نہیں ہے. اور اچانک موت آ جاتی ہے. وہ مانتا ہے یا نہیں مانتے؟ پھر کچھ دنوں کے بعد بہلول کو قبرستان میں دیکھا، قبرستان میں بیٹھے ہیں. ہارون رشید نے کہا بہلول کیا بات ہے؟ کہا صلح کرا رہا ہوں. کہا کس کی؟ کہا خالق اور مخلوق کی. کہا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا. کلا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. تو بھائیو بزرگوں دوستو کہ یہ مجلسوں کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ بیدار کیا جاتا ہے. ہم جاگے، غفلت سے نکلے، دھوکے سے نکلے، جہالت سے نکلے، بد اخلاقی سے نکلے. ہاں جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ رخ دوسری جگہ جا رہا ہے، وہ غلط رخ ہے. ہمیں اپنے رخ کو صحیح کرنا کہ کیا کہ اصل آخرت ہے. اور آخرت بنانے کے لیے کہ سب سے پہلے اپنے اندر دین کو داخل کرنا ہے. ہاں ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ہاں کہ پھر جو ہے وہ ہر چیز ہم کرتے رہے، اللہ برکتیں دیں گے، اطمینان دیں گے، سکون دیں گے. کہ کوئی بھی لے، ہاں کوئی بھی لے آئے، کہ مالدار کو مال چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کہ بھئی مال میں ناکامی ایسا نہیں ہے. کہ عہدے والے کو عہدہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عہدے میں ناکامی. کہ ڈگری والے کو ڈگری چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈگری میں ناکامی ہے. کہ نہیں، ایسا نہیں. کہ مال والا دین لے آئے، عہدے والا دین لے آئے، ڈگری والا دین لے آئے. کہ کھیتی والا کہ جو کھیت میں محنت کرتے کرتے دین لے آئے. کہ ہوٹل والا اپنی ہوٹل میں رہتے ہوئے دین لے آئے. کہ ہر ایک آدمی جہاں کہیں بھی ہے، جس شعبے میں، کہ کیا کرے کہ اس میں دین کو داخل کر دے. ہاں اس لیے کہ دین آسان ہے، مالدار بننا آسان نہیں ہے. کہ دین آسان ہے، بہت آسان. کہ اللہ نے آسان چیز دی ہمیں کہ ہر ایک آدمی دین پہ چل سکتا ہے. ہاں اس ماں سے معذورین ہے کہ وہ بھی دین پہ چل سکتا ہے. لنگڑا آدمی ہے وہ بھی دین پہ چل سکتا ہے. اندھا آدمی ہے وہ بھی دین پہ چل سکتا ہے. کہ سائیکل نہیں چلا سکتا لیکن دین پہ چل سکتا ہے. اس لیے کہ دین آسان ہے. الدین یسر، کہ دین بہت آسان ہے. ہاں کہ دین کو کہ کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے. ہاں کہ جو جس میں ہے، بلکہ جس میں ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے، اس کو حال کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حال. اور وہ اللہ کی طرف سے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا. اللہ نے چونکہ نظام بنایا ہے اور وہ حکیم ہے اور وہ ہر ایک کو جانتا ہے کس کے لیے کیا مناسب ہے، کون سی چیز مناسب ہے، کون سا علاقہ مناسب ہے، کون سی زبان مناسب ہے، کون سے بچے، کون سے بیوی، کون سا کاروبار، وہ جانتا ہے، اس نے طے کیا. ہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم عربستان میں ہوتے، اب فلاں جگہ پر ہوتے، پتہ نہیں کہاں ہوتے، مخالف پارٹی میں ہوتے تو کیا ہوتا. کہ اللہ کا شکر کرو کہ جہاں ہے الحمدللہ کہ اللہ نے بھی اس ملک میں پیدا کیا. ہاں اللہ نے بہترین بیوی دی، اللہ نے بہترین بچے دیے، اللہ نے بہترین پارٹنر دیا، اللہ نے بہترین ساتھی دیے. کہ ہر وقت شکر، جو حال ہے اس میں شکر. ہاں کہ اس کو بدلنے کا نہیں، وہ ہمارے بس میں نہیں، بدل بھی نہیں سکتے. کہ جو ہے، جس حال ہے، جیسا ہے، کہ اس میں اللہ کا شکر. اور شکر کرنے کے لیے کیا کرو کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھنا ہے. ہاں میرے پاس مکان ہے تو ہم کس کو دیکھیں گے؟ جن کے پاس کرائے کا مکان ہے. کہ میرے پاس کرائے کا مکان ہے. کہ جن کے پاس میں مکان ہی نہیں ہے، ایسے ہی چلتے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں
کہ گرمی کے وقت میں دوپہر میں مسجد میں جا رہا تھا اور میرے پاس پہننے کے چپل نہیں تھے، تو پیر جل رہے تھے. جب میں مسجد میں پہنچا تو مجھے دل میں ناشکری پیدا ہوئی کہ سعدی کیسا آدمی ہے، تیرے پاس پہننے کے چپل بھی نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابھی دل میں یہ خیال آیا کہ اچانک میری نظر ایسے شخص پر پڑی جس کے دونوں پیر نہیں تھے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اے اللہ تیرا شکر ہے، چپل نہیں ہے پیر تو ہے. ہاں، اور جب بندہ شکر کرتا ہے نا تو اللہ پاک نعمت کو بڑھاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اس لیے شکر کی عادت ہونی چاہیے. ہاں، کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر یوں نہیں سمجھے کہ وہ تو غیر لوگ کرتے ہیں. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، تو اللہ نے ٹیمپرری ان کو دیا ہے. ہاں، کہ ان کو دیکھ کر ہمیں متاثر نہیں ہونا ہے، بلکہ جو اللہ اس پر ہم خوش رہے. الحمدللہ الحمدللہ، جو حال ہے الحمدللہ. تو ایک تو یہ ہے کہ جو حال اللہ نے دیا ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس حال میں دین کو داخل کر دے. ہاں، اس حال میں دین کو داخل کر دے کہ جب دین آئے گا تو برکتیں لے کر آئے گا، رحمتیں لے کر آئے گا، اطمینان دلائے گا، سکون دلائے گا. اور زندگی کیسی بنے گی؟ حیاتاً طیبہ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتاً طیبہ. اللہ پاک دنیاوی زندگی مزیدار بنائیں گے، اطمینان دیں گے، سکون دیں گے، راحت دیں گے. ہاں، مسائل حل ہو جائیں گے، پرابلم نہیں آئیں گے. کہ دین کے اندر برکتیں ہیں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے فتحنا، اللہ پاک کھول دیں گے. لا برکات من السماء، کہ آسمانوں سے برکتوں کو کھول دیں گے، یا اگر زندگی کے اندر دین ہے. ہاں، اس لیے دین جو ہے وہ برکتیں لائے گا. اب یہ سمجھنا ہے کہ دین کیا ہے. بھائی رات دن ہم کہتے ہیں دین کس کو کہتے ہیں، کہ دین کیا ہے؟ کہ دین جو ہے وہ 5 چیزیں ہیں: ایمانیات، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق. یہ 5 چیزیں، اس کا مجموعہ یہ دین کے شعبے ہیں. یہ 5 چیزیں. اب یہ 5 چیزیں مل کر دین ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو. کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے، کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ پورا دین مطلوب ہے. یہ صرف عبادت نہیں، صرف معاشرت نہیں، صرف معاملات نہیں، صرف اخلاق نہیں، کہ سب کو جمع کرو. ہاں، جیسے نماز کے اندر کہ قیام بھی مطلوب ہے، رکوع بھی مطلوب ہے، سجدہ بھی مطلوب ہے، آخری بیٹھک بھی مطلوب ہے. کہ بھئی میں تو خالی قیام کروں گا تو کہ نہیں چلے گا، کہ میں رکوع کروں گا کہ نہیں، کہ میں سجدہ کروں گا کہ نہیں. کہ نماز کے معنی یہ ہے کہ قیام بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو. ایسے پورا دین کہ 5 چیزیں ہیں. ہاں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پورا دین تھا، کامل دین تھا. ہاں، کہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی میں تو برکتیں تھی، رحمتیں تھی. ایک کمانے والا 50 کھانے والے تھے. ایک کمانے والا 50 کھانے والے تھے. ہاں، فلنحینہ حیاتاً طیبہ، کہ برکتیں تھی، کہ پورا مکمل دین تھا. کہ عبادت کی لائن ٹاپ لیول پر تھی. فرائض، واجبات، کہ سنتوں کا اتنا اہتمام تھا کہ بیمار صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے تھے، نوافل بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے، کھڑے ہو کر پڑھتے تھے. کہ تلاوت کا گھر اہتمام تھا. کہ عورتیں روٹیاں پکاتے پکاتے 3 4 پارے پڑھ لیتی تھی. ذکر کا بڑا اہتمام تھا، استحضار تھا، عام استحضار تھا. بچے میں، جوان میں، بوڑھے میں، ہر ایک میں استحضار تھا. کہ کوئی قدم شریعت و سنت کے خلاف نہیں پڑتا تھا، غفلت نہیں تھی. ہاں، اور ایثار، ہمدردی. ہاں، ہر ایک کا بھلا چاہنا، صرف بھائی نہیں، رشتہ دار نہیں، کہ مسلمان ہے، کہ ہر مسلمان کا بھلا چاہنا، پوری انسانیت کا بھلا چاہنا. یہ اندر جذبہ تھا. ایثار، ہمدردی، خدمت. ہاں، کہ وہ سطح تھی کہ وہ سطح کے ذریعے کہ ایثار، ہمدردی. حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کہ جہالت ٹاپ لیول پر تھی، کفر و ضلالت، شرک، حقوق مارے گئے. ہاں،
بچوں کو زندہ دفن کرنا، یہ چیزیں تھی. یہ ساری چیزیں کہ دین آیا، دین کے اندر حقیقت آئی، کہ پورا دین آیا، پورے دن کے اندر حقیقت آئی، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. کہ کیسے بن گئے؟ کہ صحابہ بن گئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہاں، اللہ نے ان کی صفتوں کو بیان کیا، ایسے بن گئے. ایثار، ہمدردی، خدمت ان کے اندر پیدا ہوئی. اخلاق کیسے تھے؟ ہاں، کہ گھروں میں وہ خود بھوکے رہتے تھے، دوسروں کو کھلاتے تھے اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا. پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ بھوکے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ مسجد نبوی کے اندر آواز لگائی کہ کوئی ہے مہمان کو لے جائے اور اسے کھانا کھلائے. کہ عام طور پر مدینہ منورہ میں فاقہ چلتا تھا، گھروں میں کوئی چیز کھانے کی نہیں ہوتی. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول میں ان کو لے جاتا ہوں. ان کو گھر پر لے گئے، جانتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی چیز ہوگی نہیں ہوگی. یہ بیوی کے پاس میں آئے، بیوی سے پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ ایک مہمان کو لے کر آیا ہوں، گویا ایک تقاضا لے کر آیا ہوں. مسجد نبوی سے ایک تقاضا ہے اور وہ تقاضا ہمیں اپنے گھر سے پورا کرنا ہے. ہاں، کہ پورا دین تھا اور پورے دن میں حقیقت تھی. کہ وہ کیسے ان کی زندگیوں میں آیا؟ کہ یہ ایک محنت تھی، محنت، کہ جس محنت کے نتیجے میں پانی ہر جگہ پہنچا. کہ وہ محنت ہر جگہ پہنچی. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، کہ جس محنت کے ذریعے کہ وہ پانی، اس پانی سے ہر ایک کو حیات ہے. کہ جیسے پانی سے ہر چیز کو حیات ہے، کہ ایسے ہی اس محنت کے ذریعے ہر ایک کو حیات ہے. کہ وہ پانی ہر جگہ پہنچا، کہ بچوں میں بھی پہنچا، جوانوں میں بھی پہنچا، بوڑھوں میں بھی پہنچا، عورتوں میں بھی پہنچا. تو وہ جا کر گھر میں کہہ رہے ہیں کہ ایک تقاضا ہے. ہاں، بیوی کہہ رہی ہے کہ کچھ ٹکڑے پڑے ہیں روٹی کے، مجھے بھی بھوکا رہنا ہے، آپ کو بھی بھوکا رہنا ہے، اور وہ ٹکڑے بچوں کے لیے ہیں. ایسا کرو میں بچوں کو پھسلا کر سلا دوں گی. کون کہہ رہی ہے؟ ماں کہہ رہی ہے. ماں، کہ ماں کے لیے لگتے جگر ہے یہ. ہاں، یہ جگر کا ٹکڑا ہے یہ، کہ سب برداشت کر دے گی، اپنی عزت بھی لگا دے گی، لیکن بچوں کو آنچ نہیں آئی. لیکن اللہ اکبر، کہ وہ کامل دین، وہ پورا دین، اور اس دن میں حقیقت، اس محنت کے ذریعے کہ جس کے نتیجے میں وہ ماں کہہ رہی ہے کہ بچوں کو پھسلا کر سلا دوں گی. اور آپ دسترخوان پہ بیٹھ جانا، چراغ بجھا دوں گی یا بجھا دینا، اور مہمان کھا لیں گے، آپ کو بیٹھنا ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، لیکن وہاں ہو رہا ہے. اور ایسا ہی ہوا. ہاں، ایسا ہی ہوا. مہمان نے کھایا اور پتہ نہیں چلا مہمان کو بھی کہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، اور یہ جو صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ وہ بھی بھوکے ہیں اور میں اکیلا کھا رہا ہوں. مہمان کو پتہ نہیں چلا. یہ تھا اخلاص. ہاں، صبح جب پہنچے تب پتہ چلا کہ یہ گھر میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. ان کی تعریف میں قرآن کی آیت اتری. یہ ماحول کیسے بنا؟ عبادت، معاشرت، معاملات، اخلاقی کیسے بنا؟ ایک محنت تھی. اللہ کے نبی صاحب وہ محنت لے کر آئے تھے. وہ کون سی محنت تھی؟ ایمانی محنت تھی. ہاں، ایمانی محنت، کہ جس کے نتیجے میں پورا دین آئے گا. کہ دین پورا مطلوب ہے. اور پورا دین کیسے آئے گا؟ کہ جیسے صحابہ میں پورا دین آیا، وہ ہمارے لیے رہبر ہے. اصحابی کا نجوم بے مقتدیتم اہتدیتم، کہ ان کی زندگیوں میں پورا دین تھا. معاشرت، معاملات، اخلاق کامل تھے. اور صرف پورا دین نہیں تھا، کہ دوسری چیز اس دین میں حقیقت تھی. کہ صرف اوپر سے نہیں تھا، کہ ظاہر نہیں تھا، بلکہ باطن اندر بھی بنا ہوا تھا. کہ وہ دین میں حقیقت تھی. وہ عمل ایسے جاندار تھے، وہ نمازیں ایسی جاندار تھی کہ اس نمازوں سے مسئلہ حل کر لیتے تھے. ہاں، وہ عمل ایسے جاندار تھے. ان عملوں میں لذتیں تھی کہ جب وہ قرآن پڑھتے تو قرآن کے اندر ایک لذت ہوتی. ہاں، کہ وہ عمل میں حقیقت تھی. میں اور آپ بھی آج قرآن پڑھتے ہیں. ہاں، لیکن وہ قرآن تھا کہ وہ حقیقت تھی. تو وہ کیسا قرآن تھا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پڑھ رہے تھے، قریب میں بچہ سویا ہوا تھا اور قریب میں گھوڑا بندھا ہوا تھا، تو اپنی آواز کو تیز کرتے تو گھوڑا بدکتا، اور گھوڑا بدکتا تو انہیں ڈر لگتا کہ کہیں بچے پہ پیر نہ رکھ دے، تو پھر وہ اپنی آواز نیچی کر دیتے. لیکن وہ تو قرآن تھا. ہاں، کہ پھر وہ پڑھتے، پھر آواز بلند ہوتی، پھر گھوڑا بدکتا، پھر اپنی آواز. ایسا صبح تک چلتا رہا. صبح میں انہوں نے سلام پھیرا
اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیا دیکھا کہ کچھ روشنی اوپر جا رہی ہے. حاضر خدمت ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول آج رات میں ایسا ہوا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور قرآن ذرا زور سے پڑھتا تھا, مجھے گھوڑا بھی دکھتا, مجھے ڈر لگتا کہ بچے پہ پیر نہ رکھ دے, میں اپنی آواز کو پھر نیچے کر دیتا. ایسا چلتا رہا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے تھے. یہ قرآن تھا, تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے تھے. اگر صبح تک پڑھتے تو مدینہ کے لوگ بھی دیکھ لیتے کہ یہ اندر حقیقت کہ وہ دین کامل بھی تھا, وہ دین کے اندر حقیقت تھی. تو عمل جاندار تھے. عمل کیسے تھے؟ جاندار تھے. نماز جاندار تھی کہ ہر ایک کہ بچہ بھی اپنی نماز کے ذریعے مسئلہ حل کرواتا, ہاں کہ عورتیں بھی اپنی نماز کے ذریعے مسئلہ حل کروا لیتی. یہ جو واقعات ہیں نا, واقعات, وہ سارے واقعات ایسے نہیں ہیں کہ وہ عمل میں حقیقت تھی کہ نماز کے ذریعے کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے باغ میں پانی برسایا, 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے گھر میں چکی چلوائی, 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مردے کو زندہ کروایا, 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مریض کو صحت یاب کروایا. کہ واقعات ایسے نہیں ہیں, ہاں بلکہ قیامت تک کے لیے کہ جو آدمی اپنے اندر کامل دین لائے گا اور دین کے اندر حقیقت پیدا کرے گا, اللہ پاک اس کے ساتھ وہی کریں گے تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا. ہاں قرآن جو ہے وہ قیامت تک کے لیے, حدیث قیامت تک کے لیے, دین قیامت تک کے لیے. ہاں کہ جو قیامت تک جو بھی ہو, جو اس کو اب کیسے یہ کامل دین ان کی زندگیوں میں کیسا تھا, یہ حقیقت کیسے تھی, اور یہ باغیچہ ہرا بھرا کیسے تھا. ہاں کہ 100% معاشرہ, 100% معاملات, 100% اخلاق کہ کیسے تھے. تو آپ دیکھیں گے کہ پہلی محنت کیا تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پہلی محنت کی وہ کون سی کی؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تو سب سے پہلی محنت جو کی وہ ایمانی محنت کی. ایمان پر محنت ہوئی. اس لیے صحابہ کہتے ہیں تعلمنا الایمان, ہم نے ایمان کو سیکھا. ایمان پر محنت ہوئی. کہ کیا محنت ہوئی؟ کہ ایک اللہ سے ہوتا ہے. یہ بات دل کے اندر اتاری گئی, یہ بات دل میں اتاری گئی کہ اللہ ہے, اللہ کرتے ہیں, اللہ ہی کرنے والے ہیں, اللہ ہی نے کیا ہے, اللہ ہی کریں گے. یہ بات دل میں اتاری. میں کہہ رہا ہوں, آپ سن رہے ہیں, لیکن صحابہ کے دلوں کے اندر تھی. ہاں وہ کسی سے کہ جب دل میں ہوتا ہے نا تو آدمی کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا, سب کو مخلوق سمجھتا ہے. اس لیے کہ خالق اللہ ہی ہے, وہ ایک ہے, ایک, اس کے علاوہ ساری مخلوق غیر ہے. ہاں اور اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کا غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا. یہ سب مخلوق ہے, چاہے بڑے سے بڑی طاقت ہو, بڑے سے بڑا سپریم پاور ہو. ہاں مخلوق ہے. وہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو چھوٹی مخلوق ہے, اللہ نے اس سے بڑی بڑی مخلوقیں پیدا کی. وہ مخلوق ہے کہ وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی. کرنے میں, کام بنانے میں اللہ کی محتاج ہے. ہاں وہ اللہ ہے کہ ساری چیزیں مخلوق ہے, وہ خالق ہے. کہ مخلوق کے معنی کیا ہے؟ کہ مخلوق کے معنی مردہ. مردہ ہوتا ہے نا, مردہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاتھ ادھر پھیرو تو ادھر پھیر دیتا ہے, پیر ادھر کرو ادھر کر دیتا ہے, پلٹ دو تو پلٹ جاتا ہے. کہ اس کو کوئی اختیار نہیں. ایسے مخلوق کو کوئی اختیار نہیں ہے. حقیقت یہ ہے, یہ حقیقت ہے. ہاں کہ چاہے بڑے سے بڑی طاقت ہو, مخلوق ہے. کہ شیر مخلوق ہے. ہاں کہ اژدہا مخلوق ہے. کہ ابھی میرے اور آپ کے دل میں کیا ہے؟ اس کا تاثر ہے, کہ مخلوق کا تاثر ہے. ہاں اور خالق کا تاثر کم ہے. حالانکہ حقیقت تو وہ ہے کہ وہ کرتا ہے, یہ سب کو اس نے کیا ہے اور اس پر اس کا پورا کنٹرول ہے. وہ چاہے گا تو ہاں یہ کر سکے گا, وہ چاہے گا تو آگ جلا سکے گی, وہ چاہے گا تو پانی ڈبو سکے گا, وہ چاہے گا تو چھری کاٹے گی. تو وہ ہے, وہ اللہ ہے. ہاں وہ پاورفل ہے, وہ بڑی قدرت والا ہے, وہ کرتا ہے. یہ حقیقت ہے. ہاں اور ہم جب پیدا ہوئے کہ تب سے ہم نے غیر کو ہی بولا, غیر کو ہی سنا, تو ہمارے دلوں میں آج غیر ہے تو ہم متاثر ہے.
پیسوں سے متاثر ہے, دکانوں سے متاثر ہے, کھیتوں سے متاثر ہے, ساری شکلوں سے متاثر ہے. حالانکہ یہ شکل ہے, شکل جیسے پلاسٹک کی شکل ہوتی ہے نا, ہاں کہ پلاسٹک کا اسدا, پلاسٹک کا شیر, لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے. ہم اسے سمجھتے ہیں کہ ہاں کہ یہ اس سے کام بنیں گے, پیسوں سے کام بنیں گے, حالانکہ شکل ہے. بنانے والا تو اللہ ہے, بنانے والا تو اللہ ہے, ہاں کرنے والا اللہ ہے, شفا دینے والا اللہ ہے. آپ دیکھو پورے قرآن کے اندر اللہ پاک نے اس کو سمجھایا ہے, ہاں کہ کام تو ہم بنائیں گے, کہ یہ بات کو دل کی گہرائی میں اتارنا ہے, دل کے اندر اتر جائے. کہ جیسے آدمی چل رہا ہے, ایک آدمی کے ہاتھ میں لکڑی ہے, ٹورچ ہے, ایسے ہی وہ چلتا ایک چھوٹا پل آیا, کہ چھوٹا برج ہے, وہ اتنا ہے کہ وہ اکیلا جا سکتا ہے. سامنے سے کوئی چیز جو آ رہی ہو تو وہ دو آدمی نہیں چل سکتے, اتنا چھوٹا ہے. اب اس کو پار کرنا تھا. اب جب وہ آگے بڑھا, ٹورچ اس نے چالو کی, اب دھیمے دھیمے آگے بڑھ رہا ہے, تو اچانک اس کی ٹورچ پڑی کس پر, ایک اژدھے پر, بہت بڑا سانپ ہے. تو گھبرا گیا, رک گیا. ہاں کہ جیسے آج ہمیں تاثر ہے کہ ہم ایک دم سے متاثر ہو جاتے ہیں, کہ ایسا نہیں ہو تو کیا ہوگا, ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. ارے آسمان پانی برسانا بند کر دے اور زمین غلہ اگانا بند کر دے, اللہ اپنی قدرت سے پالیں گے. اللہ ہے, وہ کسی شکل کا محتاج نہیں ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. ہاں مسبب الاسباب. تو اس کا تاثر, تو وہ گھبرا گیا کہ یہ تو سانپ ہے, ایک دم رک گیا. اب کیا کرے, پیچھے بھی نہیں جا سکتا, آگے جانا ہے اس کو. اب تھوڑی دیر کھڑا رہا, تو اس نے لکڑی جو ہے نا دھیمے دھیمے مارنا شروع کیا, کہ ذرا ہٹ جائے, کہ اس طرف چلا جائے. اب جو ہے اس نے مارنا شروع کیا, لیکن اس میں کوئی اثر نہیں تھا. یہ دھیمے آگے بڑھا, پھر اس نے لکڑی جو ہے وہ اس پر ماری, اب اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. پھر اس کو ہمت آئی, پھر یہ آگے بڑھا, پھر اس نے لکڑی نیچے ڈالی اور طاقت سے اس کو پلٹا. تو جب اس کو پلٹا تو کیا دیکھا کہ پورا سانپ پلاسٹک کا تھا. کیا تھا؟ ہاں. اب اس وقت اس کے یقین میں پہلے اور ابھی کوئی فرق پڑا کہ نہیں؟ پہلے کیا تھا؟ ہاں کہ صحابہ رضوان اللہ تعالی اجمعین کے دلوں میں, کہ بعد میں جو چیز ہمارے دل میں آئی کہ یہ پلاسٹک ہے, کہ صحابہ رضوان اللہ محنت کے ذریعے وہ پہلی چیز پیدا کی کہ پہلے ہی, ہاں کہ یہ پلاسٹک ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. کہ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جا رہے تھے, تو بھیڑ تھی, پوچھا کیا بات ہے, کہ حضرت وہ راستے میں شیر بیٹھا ہے, شیر بیٹھا ہوا ہے, راستہ روکا ہے اس نے, اس لیے بھیڑ جمی ہے. وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور شیر کا کان پکڑا. کیا پکڑا شیر کا؟ ہاں کہ اللہ کے مخلوق کو پریشان کر رہا ہے, اور پکڑ کر ایک طرف کر دیا. یہ تھا ایمان, یہ حقیقت ہے. یہ کیسے؟ کہ محنت کے ذریعے, ہاں یہ بات دل میں نہیں لانی, سمجھ میں آیا کہ نہیں, کہ اسباب کو اختیاری نہیں کرنا, یہ نہیں ہے. اسباب کو چھوڑ دینا یہ نہیں ہے, اسباب کا انکار کر دینا یہ نہیں ہے. ایک بات سمجھنا, ہاں کہ ایمان کی محنت کہ کسی چیز کی نفی نہیں ہے. دیکھیں قرآن میں اس کی مثال ہے. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی تو کیا پوچھا؟ اللہ پاک جانتے نہیں تھے؟ اللہ پاک جانتے تھے. اللہ پاک نے پوچھا وما دل کا بھی نہیں کہا موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال ہی عصای, کہ اللہ یہ میری لکڑی ہے. کہ جیسے کہ بھائی سو کرو چھو, ہاں یہ چھوکراؤ کے بعد آدمی کیا کہتا ہے, ایک کینیڈا میں ہے, ایک امریکہ میں ہے, اور یہ مارکیٹ میں بڑی ہول سیل کی دکان ہے, ہاں اور اتنے بیگھا ہے. قال ہی عصای اتوکأ علیہا واعوذ بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری, کہ پتے بھی جاڑتا ہوں, ٹیک بھی لگاتا ہوں, اور بہت سارے کام ہیں, اس سے کام بنتے. تو اللہ پاک نے کہا اچھا فالقیہا یا موسیٰ, موسیٰ ذرا ڈالو تو صحیح کہ دیکھیں کیسے کام بناتے ہیں. بہت مرتبہ اللہ پاک دکان چالو رکھ کے نفع نہیں دیتے, کہ اچھا کیسے تمہاری دکان نفع دیتی ہے, دیکھتے ہاں کہ آج تم نے طے کیا 10,000 کمانے کا, ہاں رات میں 10 نقصان دیں گے ہم.
دیکھتے تمہاری دکان کیسے دیتی ہے. ہاں کہ تمہاری ایسے کیسے ہوتا ہے صبح سے شام تک میں نے ٹائم نہیں ملتا. ہاں سیزن میں آدمی کہتا ہے نا کہ مجھے تو ٹائم ہی نہیں ملتا صبح سے شام تک, صبح 11 سے رات کے 11 بجے تک. ہاں بعض مرتبہ سیزن میں اللہ پاک بیمار کر دیتے کہ اس کو دوا خانے بھیج دیتے کہ ہاں کہ اب کون دکان چلائے گا. ہاں ارے بلکہ ابھی تو آپ نے دیکھا نا, سب اللہ نے دکھایا کورونا میں کہ دکان والے کی دکان بند, کارخانے والے کا کارخانہ بند, کہ ایک دم سب کا بند. یہ اللہ پاک دکھاتے ہیں دیکھو ہم کرتے ہیں, ہم پالتے ہیں, ہم تمہارے مسائل حل کرتے ہیں, روزی ہم دیتے ہیں. یہ اللہ پاک اپنی قدرت دکھا رہے ہیں. ہاں فالقیہا یا موسیٰ, یہ موسیٰ ذرا ڈالو تو صحیح. فالقاہا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ, جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو وہ تو اژدہا بن گیا. کیا رے یہ کیا؟ ہاں لیکن اللہ پاک کہتے ہیں اصل تو یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں. قال خذها, تو پھر کیا اللہ پاک کہتے ہیں کہ اس کا نہیں رہنا ہے. یہ یقین دل میں لا کر یہ بات دل کے اندر پیدا کرنا ہے کہ میرے مسائل کا حل, میری تکلیفوں کا حل, میرے پرابلم کا حل کرنے والے اللہ ہے. میں پلوں گا اللہ کے پالنے سے, میں اللہ کی قدرت سے پلوں گا. دکان مجھے نہیں پالے گی, میں بچوں کو نہیں پالوں گا, میں گھر کو نہیں چلاؤں گا, چلانے والے پالنے والے اللہ ہے. ہاں کہ یہ بات دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات اتری ہوئی تھی کہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. ہاں کہ کرنے والا اللہ ہے, یہ بات دل میں, ہاں کہ تمام نبیوں کے دلوں میں تھی, کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں تھی. تو اللہ پاک نے قال خذها ولا تخف, کہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لو. ہاں اس کو پکڑ لو. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى, تو پھر ہم لوٹا دیں گے, پھر اس کو ہم لکڑی بنا دیں گے. ہاں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھائی اب دکان میں نہیں جانے کا ہے. ہاں کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے, اللہ سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب دکان پہ نہیں جانے کا, محنت نہیں کرنے کی, کام کاج نہیں کرنے کا, یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ کرنا وہی ہے, جانا ہے, لیکن اس کے نہیں ہونا. ہاں یہ مسئلے کہاں سے حل ہوں گے؟ کہ مسئلے حل ہوں گے اللہ کے کرنے سے. ہاں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, کہ اس کا دینے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ اس کا دینے کا طریقہ نماز ہے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. ہاں کہ آپ دکان میں جاؤ, پابندی کرو, لیکن ہمارے حکم کو مقدم رکھو, ہمارے حکم کو مقدم رکھو, ہم دیں گے, ہم کام بنائیں گے. تو یہ بات پہلے دل میں اتارنی ہے, دل میں اتر جائے کہ اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کرنے والے ہیں. کہ جب یہ بات دل کے اندر اتر جائے, اس کے بعد پھر کیا دوسری چیز کیا پیدا ہوگی؟ کہ دوسری چیز اللہ کے حکم بڑے لگیں گے. ہاں کہ پہلے نمبر پر اللہ کا حکم, کہ صحابہ رضوان میں کہ آپس میں بات چیت کرتے, اذان کی آواز آتی کہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے. ہاں کہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے. اللہ بڑا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر, کہ اللہ بڑا ہے, سب سے بڑا ہے. ہاں کہ بہت بڑا نہیں, سب سے بڑا ہے. ہاں کہ یہ چیزیں کہ اس سے کام نہیں بنیں گے, اللہ کے بنانے سے بنیں گے. اور جس کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ میری کامیابی حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح. ہاں کہ میری کامیابی اللہ پاک بلا رہے ہیں, حی علی الصلاۃ, آؤ کہ یہاں ہے. ہاں کہ یہاں ہم دیں گے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نماز کے اہتمام پہ روزی آسان ہو جاتی ہے. نماز کے اہتمام پہ کہ آدمی نماز کا اہتمام کر لے, نماز کی پابندی کر لے, اپنے آپ کو نماز کا پابند بنا لے, کہ نماز کا اہتمام کرے. ہاں اس لیے پہلی محنت ہماری یقین بنانے کی ہے. ہاں کہ جب آدمی کا یقین بنتا ہے نا, تو یقین بنتا ہے تو پھر اللہ پاک توبہ کی توفیق دیتے ہیں. یہ یقین بننے کی علامت ہے. ہاں کہ یقین کیسے بنے گا؟ کہ اللہ کی بڑائی کو بولنے سے. اللہ ایک اس کو بولنا, اللہ کرتے ہیں, اللہ کرنے والے ہیں, اس بات کو بولنا, اس کی عملی مشق کرنا, اس کی عملی مشق کرے. ہاں اور جتنی چیزیں غیب میں اس کو بولو, اللہ کی بڑائی کو جیسے بولے ایسے غیب, اس سے بھی ایمان بنے گا. غیب میں قبر, حشر, پل صراط, میزان, جنت, جہنم, آج اس کے تذکرے نہیں ہے صبح سے شام تک. کہ ہم کئی جگہ بیٹھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, آپ بیٹھے ہیں کہ اس میں آخرت ہونی چاہیے.
کہ قبر کا تذکرہ آ جائے کہ تنہائی کا گھر، وحشت کا گھر، کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، کوئی ساتھ آئے گا نہیں، کوئی ساتھ دے گا نہیں، تنہا جانا ہے. کہ قبرستان میں اگر رات کو کوئی جانے کا بولے تو جا نہیں سکتے، اندر رہیں گے کیا بنے گا؟ قبر کا تذکرہ. کہ قبر کا تذکرہ آدمی کو آخرت پہ ڈال دے، ایمان ہے، عمل پہ ڈال دے، کرنے کے کاموں میں لگا دے، کہ جو کام کرنے ہیں جس کے لیے دنیا میں آیا ہوں اس کام پہ ڈال دے. قبر کا تذکرہ، حشر کا تذکرہ، پل صراط کا تذکرہ. اوہو کہ کیسا باریک راستہ ہے یہ، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک. ہاں کہ اس پہ گزرنا ہے. پھر نام عمل ہے کہ اگر نام عمل ہلکا ہو گیا تو مسئلہ ٹیڑھا ہے. ہاں مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا. اس کے تذکرے کرنا آپس میں. اور اس کے تذکرے کے لیے بہترین آسان ترتیب یہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ والا نہج ہے نا، صبح 2.5 گھنٹے. ہاں اللہ کی بڑائی کو بولنے کے لیے اپنے دل میں اپنی فکر ہے. دیکھیں آپ 2.5 گھنٹے لگا کر اللہ کے بول کو بول کے گھر میں بیٹھ کر، اللہ ایک تاثیر ہے، تاثیر کہ بولنا ہے نا، بولنا اس کا اثر ہوتا ہے. کہ آدمی کسی چیز کو کہ آج ہم بولتے بولتے وہ چیز گھر میں گھر کر جاتی ہے. دیکھو آپ وہ چوراہے پہ کپڑا بیچتے ہیں نا، بازار مارکیٹوں میں وہ آواز لگاتے ہیں 100 روپیہ 100 روپیہ 100 روپیہ، کہ پنجابی سیٹ 100 روپیہ 100 روپیہ، وہ ایسے آواز ہی لگاتے ہیں. تو وہ چاہتے نہیں پھر بھی بولتے ہیں، ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے. آپ دیکھو تھوڑی دیر بات کرو پھر وہ بولے گا، پھر بات کرو پھر بولے گا. اس کو پتہ خود کو بھی نہیں ہوتا لیکن وہ بولتا رہتا ہے. وہ بولتے پھر جب رات کو سوتا ہے نا تو بیوی بھی کہتی ہے کہ آج ببڑتا تھا تب ہے. ہاں 100 روپیہ 100 روپیہ 100 روپیہ. وہ ایک بولتے وہ حقیقت جو اس کا اثر ہے وہ اندر اتر جاتی ہے. تو جب ہم اللہ جو حقیقت ہے، حالانکہ تو مخلوق ہے، کہ جب اس کا اثر ہے بولنے سے، جب اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کرتے تو اس کا اثر نہیں ہوگا. ہاں ایک بہت بڑے بزرگ، ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، تو لفظ اللہ اس کے فضائل بیان کر رہے تھے. بڑی مجلس تھی تو لفظ اللہ کے فضائل، اس کے یہ فضائل، اس کے یہ فضائل، اس کے یہ فضائل، اس کے یہ فضائل. تو اس میں ایک بڑے حکیم صاحب بیٹھے تھے، بڑے حکیم تھے. تو حکیم صاحب کھڑے ہو گئے اور حکیم صاحب مجلس میں کہنے لگے کہ حضرت آپ تو کتنے فضائل بیان کر رہے ہیں لفظ اللہ کے، کہ ایک لفظ اس کے اتنے سارے فضائل. تو حضرت جب وہ مجلس میں کھڑے ہوئے تو حضرت نے کہا ایک ہر تجھے بھی دانی، یہ گدھے تجھے کیا پتا. ہاں کہ اس لفظ کے. تو حکیم صاحب تو ایک دم وہ ہو گئے، کہہ رہے حضرت نے مجھے اتنے بڑے مجمع کے سامنے گدھا کہا. اور حکیم صاحب کے جو ہے وہ حکیم کے چہرے سے پسینہ نکلنے لگا، اور پسینے میں حکیم صاحب. ہاں تو حضرت نے کہا حکیم صاحب کیا بات ہے، پسینہ نکل رہا ہے؟ کہ حضرت آپ نے ایسا لفظی کہا کہ اتنے بڑے مجمع آپ نے گدھا کہا مجھے، تو اس کا اثر نہیں ہوگا. تو حضرت نے کہا جب لفظ گدھا کا یہ اثر ہے تو لفظ اللہ کا اثر نہیں ہوگا. ہاں کہ جب لفظ اللہ کا یہ اثر ہے تو جو لفظ اللہ کی حقیقت ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے یہ حقیقت ہے. کہ جب بندہ اس کو بولے گا گھر میں بیٹھ کر ہر فرد کے سامنے، تو پھر اس کا اثر کیا ہوگا؟ کہ اس کا اثر یہ ہوگا کہ 100% ماحول بنے گا، گھر بنے گا. ہاں آپ جب گھر میں بیٹھ کے سنو گے، ترس رہے وہ کان جس نے اللہ نہیں سنا، آخرت نہیں سنی، مرنے کے بعد کی زندگی نہیں سنی، ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی پہچان میں نے ان سے نہیں کروائی، بیچارے پریشان ہیں، اللہ کو نہیں جانتے، کریم رب ہے. ہاں کہ چوری کرنے والا معافی مانگ لیتا، زنا کرنے والا زنا چھوڑ دیتا، ہاں سود پر کام کرنے والا سود کو چھوڑ دیتا، ہاں کہ پڑوسیوں کو ستانے والا یہ سارے کام چھوڑ دیتا اگر وہ اللہ کو جانتا. پہچان ہم نے نہیں کروائی، کہ ہم نے آج اللہ کو نہیں پہچانا ہے، ہم کمزور ہیں اس معاملے میں. ایسی محنت دی ہمیں، اس محنت کے ذریعے کہ یقین بنتا ہے کہ ہر گھر میں جا کر ہر فرد کے پاس میں بیٹھ کر 15 منٹ میں ہر ایک کے کان سنے اللہ سے ہوتا ہے. 15-20 منٹ 15 دنوں کے اندر کوئی باقی نہیں رہنا چاہیے. 70-80 مکان 100% مکان ہے. اگر آپ کہو گے نا تو انشاءاللہ جس نے اللہ کی بڑائی کو سنا ہے، اللہ کی قدرت کو سنا ہے، اس کا دل نرم ہو جائے گا. ہاں اور جب دل نرم ہوتا ہے نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو کہاں کی توفیق دیتے ہیں؟ مسجد میں آنے کی توفیق دیتے ہیں. ہاں کہ اللہ پاک جب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے نا، تو اس کے دل کو اللہ پاک نرم کر دیتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو رجوع الی اللہ لعلہم یرجعون،
ہاں کہ اللہ پاک اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں، تو مسجد کی توفیق دیتے ہیں۔ اگر صحیح ترتیب سے کہ اس کو ہم کریں تو اس کا پہلا نفع تو ہمیں ہوگا کہ توبہ کی توفیق ہوگی، اور آپ دیکھیں کہ دین بدین عمل جاندار بنتا چلا جائے گا کہ ایمانی محنت اگر ہم کریں گے کہ دینداری ہمارے پاس میں، ہم کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیندار 20 سال 25 سال 50 سال سے کہ ہم دیندار ہیں، لیکن ہمارے عمل کہ جب ایمانی محنت کے ساتھ ہم ایمانی محنت کو ہم کریں گے نا تو دینداری میں ہمارا اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کہ دینداری کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ سابقم بالخیرات، کہ دینداری کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کہ اعلیٰ درجہ کیا؟ کہ ہر ایک شعبے میں کہ آگے بڑھنا، کہ بھئی نماز ہے کہ نماز کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ کہ اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کر دینا، کہ پہلی سب میں بیٹھ کر، یہ کہ ایمانی محنت سے پیدا ہوگا، یہ جذبہ پیدا ہوگا۔ ہمارے اسلاف، ہمارے کبیرین، آپ دیکھیں کہ ایمانی محنت کا ایک ماحول تھا کہ جس کے نظر میں کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ 20 سال میرے گزر گئے، ایسا نہیں ہوا اذان ہو رہی اور میں مسجد میں ہوں۔ ہاں کہ 20 سال ایسے گزر گئے کہ اذان ہو رہی اور میں مسجد میں ہوں، ایسا نہیں ہوا۔ اذان کے وقت مسجد میں ایک مجمع اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتا تھا، پوری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی تھی۔ سابقم بالخیرات اعلیٰ درجہ ہے۔ ہاں میں اور آپ بھی محنت کر رہے ہیں، رونے کی بات ہے، اللہ مجھے بھی معاف فرماوے، ہم سب کو معاف فرماوے کہ آج ہم کو تبلیغ میں لگے ہوئے، لیبل لگے ہوئے کہ محلے والے بھی تبلیغ والے کہتے ہیں، شہر والے بھی تبلیغ والے کہتے ہیں کہ جو دیکھو بھائی تبلیغ والے، لیکن تبلیغ نے تو ہم کو بہت کچھ دیا، ہم نے کیا دیا؟ کہ تبلیغ ہمیں نہیں لگی، کہ ابھی تو ہماری اپنی ذات نہیں بنی، اللہ معاف فرماوے۔ ہاں کہ یہ محنت کے ذریعے کہ صحیح معنوں میں، اس لیے کہ یہ بات پکی ہے کہ محنت ایسی ہے کہ پانی کے اندر شکر ڈالنے سے پانی یقیناً میٹھا ہوگا، پکی بات ہے۔ ہاں کہ پانی کے اندر شکر ڈالیے، پانی یقیناً، جب محنت کا صحیح رخ ہوگا، محنت کی صحیح ترتیب ہوگی تو وہ اثر دکھلائے گی، اور اس کا اثر سب سے پہلے کہ لوگوں کو تو بعد میں ہوگا، کہ سب سے پہلے اپنی ذات کو ہوگا، کہ اپنی دینداری میں اضافہ ہوگا، کہ آج تکبیر اولیٰ پر آئے۔ ہاں اس لیے آدمی کو نیت کرنی چاہیے محنت کے وقت، ہاں یقین کے وقت محنت کرنی ہے کہ مجھے سابقم بالخیرات اعلیٰ درجہ۔ اس لیے کہ ایک آدمی جب نیت کرتا ہے نا کہ مجھے جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھنی ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز کبھی قضا نہیں ہوگی۔ ہاں اور ایک آدمی نیت کرتا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اس نے طے کیا ہے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ اس کی جماعت نہیں چھوٹے گی۔ اور جس نے طے کیا کہ نماز سے پہلے سنتیں، کہ نماز سے پہلے کی سنتیں پڑھنی ہے، اگر اس نے طے کیا تو انشاءاللہ اس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہیں چھوٹے گی۔ اور سابقم بالخیرات کہ جس نے طے کیا کہ اذان کا جواب مسجد میں بیٹھ کر دوں تو انشاءاللہ اس کی کبھی سنتیں نہیں چھوٹے گی۔ ہاں اس سے ذرا ہوگا کہ اثر کے پہلے کی سنتیں کیسے چھوٹ جائے۔ اللہ کے نبی صاحب نے دعا مانگی ہے، اے اللہ رحم فرما اس شخص پر جس نے اثر کے پہلے کی 4 سنتیں پڑھی ہو، کہ سنتیں کیسے چھوٹ جائے۔ ہاں کہ پھر آدمی آگے بڑھتا ہے، 17 نماز نوافل، وہ تو ساری 17 پوری رکعت پڑھتا ہے، پھر اشراق، چاش، اوابین، پھر تہجد کے لیے اس کو اٹھانا نہیں پڑتا۔ ہاں کہ صحابہ کی صفت تھی کہ بستر اچھال دیتا تھا۔ ہاں سچے لوگ تھے، رجال صدقوا ما عهد الله علیہ، رجال اللہ تلیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ صفتیں تھیں ان کی کہ تہجد پھر نہیں چھوٹے گی۔ ہاں ایک اللہ والے ایک بزرگ تھے، بہت دیر ہو گئی رات میں، ہاں 12 ساڑھے 12 بج گئے، وہ آئے تو خادم کہنے لگا کہ حضرت کتنے بجے کا الارم رکھوں؟ تو حضرت نے کہا ارے بیٹا الارم اٹھا دے تو کیا اٹھنا، الارم اٹھا دے تو کیا اٹھنا، کہ وہ تو بستر اچھال دیتا ہے۔ ہاں کہ اللہ کی شفقت ہو جاتی ہے جب بندہ اللہ کو بولتا ہے، اللہ سے ہونے کو بولتا ہے اور اندر طے کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ آگے بڑھنا ہے، اللہ آگے بڑھنا ہے، اللہ آگے بڑھنا ہے، تو پھر اللہ پاک آگے بڑھاتے ہیں۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رات کے حصے میں 3 جماعتیں بڑھ جاتی ہے۔ ہاں کہ ایک جماعت تو وہ ہوتی ہے جس پر اللہ کی شفقت رحمت ہوتی ہے، اللہ ہم لوگوں ان میں سے کر دے ہوئے، ہاں کہ جن کو اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہاں کہ اللہ کی شفقت رحمت ہو جاتی ہے، وہ وقت پر وہ پہلے اٹھ جاتے ہیں، آنکھ کھل جاتی ہے، کتنی بھی تھکان ہو، ہاں کہ چاہے 1 دن ہو چاہے 2 دن ہو، کتنی بھی تھکان ہو، لیکن اللہ پاک اٹھا دیتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ ہے، ایک طبقہ وہ ہوتا ہے کہ جو دن بھر محنت کرتا ہے، کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن نیت ہوتی ہے اس کو اٹھنے کی،
جیسے عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی تھا، ہاں، تو رات کو عبداللہ ابن مبارک کو دیکھتا تھا کہ یہ اٹھ جاتے ہیں جلدی اور ان کی راتیں اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، تو وہ کہتا کہ اللہ، اے اللہ، کثیر العیال ہوں، بہت بال بچے زیادہ ہیں اور دن بھر تھکتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اگر تو نے بھی مجھے اس سے فارغ کر دیا ہوتا تو میں بھی اٹھتا، نیت کے اندر. ہاں، اللہ پاک نے اس کی نیت پر اس کو اجر دیا. ہاں، کہ عبداللہ ابن مبارک کا پڑوس دیا اس کو، ہاں، کہ اس کی نیت پر، کہ آدمی کو نیت ہونی چاہیے کہ آدمی نیت کرے کہ اے اللہ. تو وہ جماعت جو پھر کیا ہوتا ہے، سو جاتی ہے کہ نہیں اٹھ پاتی، تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ذرا پلٹ دو. ہاں، اٹھ جائے تو فبیہا، اٹھ جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہ اٹھے تو اس کے حصے میں لکھ لو، اس کے حصے میں لکھ لو کہ نیت کی اس نے، اٹھنے کا طے کیا لیکن تھک گیا ہے دن بھر تک. ایسا قریب رب ہے، اللہ اکبر. ہاں، لیکن آدمی کو اس پہ نہیں رہنا چاہیے. ہاں، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی کی سزا گرتے گرتے، کہ تیسرا طبقہ وہ ہے کہ تیسرا طبقہ رات کو جو ہے وہ خواہشات پوری کرنے کے لیے، اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے اور غلط کام کرنے کے لیے راتوں کو نکلتا ہے، پلان بناتا ہے راتوں کو. اللہ حفاظت فرماوے. ہاں، ایک مولوی صاحب نے کہا، ایک بڑے عالم تھے، وہ کہنے لگے کہ رات کو آدمی جب بستر پہ سوتا ہے نا اور گندے گندے خیال آتے ہیں تو وہ بھی اس جماعت میں ہے، کہ اس کی پلاننگ صحیح نہیں ہے. ہاں، یہ غلط چیزیں سوچ رہا ہے. اللہ حفاظت فرماوے. ہاں، کہ بہت سارے گناہوں میں یہ گناہ ہے کہ جو رات کو اٹھنے نہیں دیتا، کہ گندی چیزیں آدمی دیکھتا ہے اور گندی چیزوں میں لگا رہتا ہے اور رات اسی میں جو وہ بڑا حصہ گزر جاتا ہے، اور پھر آدمی نیت کرے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ لگے ہلدی، نہ لگے فٹکری، اور رنگ آوے چپکا، اور پھر آدمی کہے کہ بھائی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، تہجد کی توفیق نہیں ہوتی. کہ ہاں، تو اس لیے راتوں کو، کہ وہ جماعت کہ رات بھر خرافات میں لگتی ہے، جب صبح کا وقت ہوتا ہے نا تو اللہ پاک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ ان کو سلا دو، کہ ان کا کھڑا ہونا ہمارے سامنے مناسب نہیں ہے. ہاں، ان کو سلا دو. تو آپ دیکھو گے وہ 3 بجے، 3:30 بجے، 4 بجے، کہیں سے آگے پھر وہ سوتے ہیں، وہ فجر بھی نہیں ہوتی. اللہ ہماری حفاظت فرماوے. اللہ بھائی، تو اللہ پاک نے تو ہمیں ایک عجیب محنت دی ہے، ایک زبردست اللہ پاک نے ہم کو محنت دی ہے. ہاں، کہ اس محنت کے ذریعے ہمیں اپنے آپ کو بنانا ہے، کہ پہلے نمبر پہ اپنے آپ کو بنانا ہے. ہاں، یہ ساری چیزیں بنے گی کہ جب آپ اللہ کو بولیں گے، اللہ سے ہونے کو بولیں گے، اللہ کی قدرت کو بولیں گے، اللہ کی کبریائی کو بولیں گے، ہاں، قبر، حشر، پرصراط، میزان، جنت، جہنم کو بولیں گے، تو اس میں اضافہ ہوگا اور پھر ہمارے عمل بڑھتے چلے جائیں گے. ہاں، کہ پھر انشاءاللہ پہنچیں گے سابقم بالخیرات، کہ بنیاد یہاں سے کہ ایمانی محنت، کہ پھر نوافل کا اہتمام ہوگا. ہاں، کہ نماز تو نماز، کہ آدمی روزے کا اہتمام کرے گا. پھر کہ ہر مہینے اللہ کے نبی علیہ السلام 3 روزے اہتمام سے رکھتے تھے، کہ 13واں چاند، 14واں چاند، 15واں چاند آپ نے رکھے اس کو. ہاں، اور سالانہ 51 روزے رکھتے تھے آپ. مسنون ہے یہ روزے، اس کا رواج ڈالنا، اس کا رواج ہو، گھروں کے اندر اس کا رواج ہو. سنتوں کا اہتمام ہے. ہاں، ایک سنت نبی علیہ السلام کی، ہر شعبے کی سنت، اس کو زندہ کرنا اور سنت میں بہت آگے بڑھنا. یہ سنتوں میں ہم آگے بڑھیں. ہاں، ایسے خرچ کرنے کی سنت ہے، خرچ کرنا، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ دینا. ہاں، محمد سائلہ فلا تنہر، کہ کوئی آئے تو اس کو جھڑکو مت، کچھ نہ کچھ دے دو. ہاں، بلکہ اتنی ترغیب دی گئی. ہاں، افطار کے موقع میں حدیثیں پڑھتے ہیں نا کہ آپ کے پاس میں کہ کھجور ہے، ایک کھجور، لسی کا گھوٹ، او ہو، یعنی پتہ چلا کہ ہر آدمی خرچ کر سکتا ہے. ہر آدمی خرچ اللہ نے دیا ہے، ہر ایک کو دیا ہے، کہ پھول نہیں تو پھلنی پاکھڑی، کہ جتنا اپنے پاس میں کہ وہ خرچ کرے. یہ مسنون ہے، خرچ کرنے کی عادت ڈالے. ہاں، کہ خرچ کرنے کی عادت ڈالے، گھروں کے اندر بچوں سے خرچ کروائے اور تلاش کرے کون کیسے لوگ ہیں ان تک جو ہے وہ پہنچائے. یہ ساری سنتیں ہیں، کیا عبادت کی سنتیں، معاشرت کی سنتیں، معاملات، اخلاق، اس کو جو ہے وہ زندہ کرنا ہے. یہ پورا دین ہے کہ پہلا مطالبہ، کہ پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اپنی ذات کے اندر پورا دین لانا ہے. اللہ نے ایک محنت دی ہے، اس محنت کے نتیجے میں اپنی ذات کے اندر پورا دین آئے گا. کہ اخلاق کیسے بنیں گے؟ کہ بولے تو رسگولے، ہاں، کہ زبان پہ شکر، سر پہ برف. ہاں، اور اخلاق کا سرٹیفکیٹ کون دیتا ہے؟ اخلاق کا سرٹیفکیٹ عورت دیتی ہے. ہاں، کہ گھر میں کیا معاملہ ہے آپ کا، باہر تو السلام علیکم. ہاں، کہ آدمی باہر نکلتا ہے تو بہت لمبا سلام کرتا ہے، لیکن گھر کے اندر کیا ہے؟ ہاں، کہ گھر کا معاملہ کیا، بچوں کے ساتھ میں،
بیٹیوں کے ساتھ میں، بیوی کے ساتھ میں کیا معاملہ ہے؟ اخلاق، کیا اخلاق کا سرٹیفکیٹ یہاں سے ملے گا؟ ہاں، تو اپنے اخلاق کو صحیح بنانا گھر سے یہ تک ملے، اور پھر اس کے بعد چلنا پلنا۔ تو پہلی ذمہ داری تو ہماری یہ ہے کہ مکمل دین، کامل دین اپنے اندر لانا اور اس کے اندر حقیقت پیدا کرنا۔ اس کے لیے محنت ہے، تو محنت میں اضافہ کرنا، بڑھانا محنت کو۔ ہاں انشاءاللہ ہم بڑھائیں گے، ایمان میں ترقی ہوگی، دین آتا چلا جائے گا۔ جس ایمان نے عبادت پہ کھڑا کیا وہ ایمان معاشرت پہ کھڑا نہیں کرے گا، اور جس ایمان نے معاشرت پہ کھڑا کیا وہ ایمان معاملات پہ کھڑا نہیں کرے گا۔ کہ معاملات کے ایمان کے لیے، کہ معاملات پہ چلنے کے لیے کہ ایمان کی ضرورت ہے، کہ اندر قوی ایمان ہو، کہ نہیں کھوچے اندر کھوچے، ہاں کہ چارہ نے بھی کھوچے، کہ کسی کا روپیہ اس پر کھوچے کہ کیسے ہو گیا، کہیں گڑبڑ ہو گئی تو اندر یہ ہونی چاہیے کہ نہیں اس کو میں دے دوں گا، چاہے بیچارہ وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں جب آئے دے دینا، کہ نہیں پہلے میں دوں گا، بھوکا رہوں گا، ہاں بھوکا کہ بھوک برداشت کر لوں گا لیکن قرضہ برداشت نہیں کروں گا۔ یہ ہے معاملات، کہ معاملات کا دین، ہاں کہ معاملات کا دین بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے، اور اس میں آدمی گر جاتا ہے، عبادت سے آتا ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہے۔ یہ پورا دین ہے، پورا دین اپنے اندر، پہلے اپنے اندر، کہ دوسروں کی فکر نہیں ہے، یہ محنت دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ہاں کہ یہ چلے 4 مہینے گشت، یہ ہماری ملاقاتیں سب اپنے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے، اپنی نیت کرنا ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، پہلی ذمہ داری۔ اور دوسری ذمہ داری واہلکم نارا، کہ اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہاں آدمی کو اپنی فکر ہے، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ میں آپ آگے بڑھو، کہ اپنے گھر کی فکر، کہ اپنے گھر کے اندر یہ چیزیں پورا دن زندہ ہو جائے، عبادت سے، عبادت، معاشرت، معاملات، ہاں شادی بیاہ یہ گھر سے، ہاں بچوں کا لباس، معاشرت گھر سے ہے، کہ بچوں کا لباس گھر کے اندر، کہ شرعی لباس، کہ ابھی تو یہ 4 مہینے کا ہے، 6 مہینے کا ہے، کہ نہیں کہ ایک مرتبہ بھی غیر شرعی لباس اس کے جسم پہ نہیں چڑھے گا۔ ہاں یہ گھر کی ہمیں فکر ہے، کہ گھر کے ہم بڑے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ نے ہمیں بڑا بنایا ہے، کہ ہم گھر کے اندر، ہاں کہ ہم بڑے ہیں، ہمارے ذمے ہیں، اللہ پاک پوچھیں گے، اگر کچھ گھر میں گڑبڑ ہوئی نا، آگے پیچھے ہوا، تو یہ بچے ہمیں پکڑیں گے۔ ہاں ربنا آتیہم ضعفین من العذاب، ہاں یہ بچے کہیں گے ربنا آتیہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، کہ اللہ ان کو تو ڈبل عذاب دے اور ان پر تو لعنت برسا، یہ بچے کہیں گے کل اللہ سے۔ کیوں؟ کہ بچوں کی ہم نے فکر نہیں کی ہے، کہ جوان بیٹا جوان بیٹی اس کی ہم نے فکر نہیں، اچھے کھانے کی فکر کی، اچھے کپڑے کی فکر کی، اچھی جگہ شادی ہو اس کی ہم نے فکر کی، اس کا کاروبار کی فکر کی، دکان ہم نے کروا دی، لیکن ہم نے اس کو دین نہیں دیا۔ ہاں یہ میرے اور آپ کے ذمہ، گھر کو سنبھالنا، گھر کے اندر دینداری لانا۔ ایک باپ، جوان بیٹی تھی، بہت محبت کرتا تھا، ماں کا انتقال ہو گیا، اب وہ باپ اس کی پرورش کرتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو پیسہ بہت دیا تھا، وہ لڑکی بگڑ گئی، ناز و نخروں میں اس کو پالا، جو چاہے وہ دلایا، جیسے کپڑے کے ایسے کپڑے پہنائے، جہاں بال کٹانے کو وہاں بال کٹانے کے لیے بھیجا اس کو۔ ہاں اب اللہ کی شان کہ جوانی میں اس بچے کا انتقال ہو گیا، جوانی میں باپ کو بڑا صدمہ لگا، ہاں باپ بہت پریشان، دفنا کرایا، اور دفنانے کے بعد بے چینی اس کے اندر تھی۔ ایک مرتبہ رات میں سویا یہ تو اس کو خواب آیا، تو خواب میں اس نے کیا دیکھا کہ اس کی بیٹی کی قبر پھٹی اور اس میں سے آگ نکل رہی، یہ گھبرا گیا اور یہ سیدھا دوڑا۔ کیا دوڑا؟ اس نے دیکھا کہ بیٹی کے ہونٹ ہی نہیں ہے، تو اس نے کہا بیٹی تیرے خوبصورت ہونٹ تھے، کیا ہوا تیرے ہونٹ پہ؟ تو اس نے کہا ابو میں دنیا میں غلط چیزیں لگاتی تھی۔ ہاں ہم اپنے تقریبات کے اندر بچوں کو غلط لباس پہنا کر لے جاتے ہیں نا، اور ہم کچھ نہیں کہتے، یہ کہیں نہیں نانو چھوکروں سے چال سے کہیں واندو نہیں، ہمارا پیریل دو کہیں وہاں پچی بدلی لے سے، اس نے تو صرف جرسی پہنی ہے، اس نے تو ٹی شرٹ پہنا ہے، اس نے تو پینٹ پہنی ہے، بھی پہنا ہے کوئی بات نہیں، تو بڑا ہو کے سمجھ جائے گا کہ نہیں۔ ہاں اس نے کہا ابو میں غلط چیزیں لگاتی تھی، کہ جس کے بنا پر اللہ پاک نے اس پر فرشتے کو مسلط کیا، ایک فرشتہ اوپر سے کھینچتا ہے، ایک فرشتہ نیچے سے کھینچتا ہے۔ پھر اس کی نظر پڑی ناخن پر، بیٹی تیرے تو خوبصورت ناخن تھے، ہاں ابو خوبصورت، لیکن میں غلط چیزیں لگاتی تھی اپنے ناخن پر۔
ہاں جس کی بنا پر اللہ پاک نے فرشتوں کو مسلط کیا، اور جب وہ ناخن کھینچتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی نظر پڑی سر پر کہ بیٹی تیرے بال، کہا ابو میں اپنے بالوں کو غلط کٹواتی تھی، غیر محرموں کو اپنے بالوں کو دکھواتی تھی۔ ہاں اللہ میں معاف فرماوے، اللہ میں معاف فرماوے۔ ہاں کہ غیر محرموں کو اپنے بال دکھاتی تھی۔ اللہ پاک نے ایک ایک بال کو بڑا کر دیا، اس پر فرشتہ مسلط کر دیا، جب وہ بال کو کھینچتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوتی۔ پھر آگے اس نے خواب میں کیا کہا؟ خواب میں اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابو آپ کتنے اچھے ابو تھے، ہاں کہ جو چیز کھانے کے لیے کہتی آپ لا دیتے، جو پہننے کے لیے کہتی وہ دلاتے، جس پر ہاتھ رکھتی وہ مجھے کر دیتے، آپ نے مجھے ان گنت انتھک احسان کیے کہ کتنے احسان کیے۔ ہاں پھر اب وہ روتے تھے، خواب میں کہہ رہی ہے ابو ایک احسان کر دیتے مجھے دیندار بنا دیتے، ہاں کہ مجھے دیندار بنا دیتے۔ کہ بیٹا سویا ہوا ہے، بیٹے نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہاں بیٹی سوئی ہوئی ہے، بیٹی نے نماز نہیں پڑھی ہے، ہاں کہ بیٹی سے نقصان ہو گیا، بیٹے سے نقصان وہ تو برداشت نہیں ہے، لیکن اس کے دین کا نقصان برداشت ہے کہ تلاوت نہیں کی ہے، ذکر نہیں کیا ہے۔ ہاں اس کو ہم نے پڑھائی کے لیے بھیجا ہے، لیکن اس کے اندر دینداری میں بالکل زیرو ہے۔ اس کی ہمیں فکر کرنی ہے، بچوں میں، عورتوں میں اور گھروں میں دیندار لانے کے لیے سب سے پہلا کام عورت کو دیندار بنانا ہے۔ ہاں سب سے پہلا کام معاشرت جو ہے نا، معاشرت وہ عورتوں سے بنے گی، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس سے اچھا معاملہ کرنے سے، اس کے ساتھ اچھی اس کا رہن سہن عورتوں کے ساتھ میں اچھا ہونا چاہیے، کہ جو عورت اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، ہاں وہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آئی ہے، ٹیمپروری آپ سے نکاح نہیں کی ہے۔ ہاں ہم ان میں ایپ نکالتے ہیں ایسی ہے، ہاں تو وہ سب اپنے بھائی کو، اپنے باپ کو، اپنی الفت والی چیزیں، اپنی رغبت والی چیز سب کو چھوڑ کر آپ کے مزاج کے ساتھ سیٹ ہو رہی ہے، ہاں آپ کے ساتھ سیٹ ہو رہی ہے، تو سب چھوڑ کر آئیے، ساری چیزیں چھوڑ کر، ہاں اور وہ طے کر کے آئیے کہ آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہے۔ ہاں لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا نہیں ہے، ہاں اور اس کو رخ دینا چاہیے وہ رخ ہم نے نہیں دیا، اس لیے اس کا معاملہ ٹیڑھا ہو گیا۔ ان کیدکن عظیم، کہ اب کیا ہے کہ اب آپ کی نہیں چلتی، اب اس کی چلتی ہے، وہ چاہے گی ویسا کرے گی، اس لیے کہ بچے اس کے ساتھ میں، گھر اس کے ساتھ میں، گھر تو اس کا ہے، چاہے آپ مالک ہو، آپ کے نام کا دستاویز ہے، آپ کے نام پر ہے، لیکن قبضہ تو اس کا ہے نا، ہاں گھر میں اس کا چلے گا، وہ چاہے گی ایسا فرنیچر آئے گا، وہ چاہے گی بچوں کی شادیاں ہوں گی، بلکہ وہ چاہے گی وہ کھانا کھلائے گی۔ ہاں حاجی صاحب تو باہر بیٹھا جو کرسی پر، حاجی صاحب કેમ બહાર બેઠા છો? હા કુરાન લઈને પેલા છોકરાઓ છે ને ઘરમાં પ્રોગ્રામ જોવે છે, ہاں کہ گھر حاجی صاحب کے نام پہ اور حاجی صاحب گھر کے باہر ہے، کہ گھر میں محنت نہیں ہوئی ہے، عورت کو سمجھا نہیں ہے، یہ تو سب کچھ چھوڑ کر آئی تھی، زندگی گزارنے کے لیے آئی تھی، ساتھ دینے کے لیے آئی تھی۔ ہاں دیکھو آپ طلاق کا مسئلہ کتنا ٹیڑھا ہوتا ہے، ہاں کہ وہ تو طے کر کے آئی ہے، ہاں چمن کا رنگ سراسر اے خزاں تو نے بدلا، ہم نے نشا کے گل چھوڑی نا، ہم نے آشیا بدلا، وہ تو طے کر کے آئیے کہ میرا جنازہ اسی گھر سے جائے گا۔ ہاں ایک بزرگ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، کہہ رہے سنگین حالات تھے ہمارے، شروع میں بہت تکلیف میں تھے، پھر اللہ نے فراوانی دی تو نیا مکان ہم نے بنایا، تو والدہ پرانے مکان میں رہتی تھی، تو ہم والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو ہم والدہ کیسے امی جان چلے ہم نئے مکان میں، غسل خانہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، چلو اب سہولت ہو گئی، آپ چلے، آپ کی عمر بھی ہے۔ وہ کہتی ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک مرتبہ وہ کہتے دونوں میاں بیوی نے طے کیا کہ آج تو والدہ کو منا لیں گے، تو دونوں گئے اور دونوں نے من و سماجت کی، خوشامد کی، بہت خوشامد کی۔ جب بہت خوشامد کی تو والدہ نے کہا ارے بیٹا تیرے ابا کا جنازہ اس گھر سے گیا ہے، تیرے ابا کا جنازہ اس گھر سے گیا ہے، میرا جنازہ بھی اس گھر سے جائے۔ ہاں چمن کا رنگ سراسر خزاں تو نے بدلا، نہ ہم نے شاہ کے گل چھوڑی، نہ ہم نے آشیا بدلا، وہ تو طے کر کے آئی تھی، ہاں لیکن ہم نے اس کو اپنے رنگ میں نہیں رکھا، دین کے رنگ میں نہیں رکھا، ہاں جس سے مسائل کھڑے ہوئے، ہاں کہ جس سے بچے بگڑے، جس سے خاندان بگڑا، کہ ایک عورت بگڑتی ہے خاندان بگڑتا ہے، ایک عورت لگتی ہے خاندان لگتا ہے، مرد لگا فرد لگا، عورت لگی خاندان لگا، کیا عورت لگی ہے کہ پورا خاندان ہے، کہ ہمیں اس کی فکر کرنا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، اس کے اندر استقامت ہے، ہاں اس کو سمجھ دیکھیں، آپ پوری کتابیں پڑھیں، ایک عورت مرتد نہیں ملے گی، ایک عورت مرتد نہیں ملے گی، پوری کتاب آپ پڑھ لیں کہ وہ اس کے اندر استقامت ہے، کسی چیز کو لیتی ہے مضبوطی سے لیتی ہے،
کہ مرد کے ساتھ ساتھ لگ جاتے ہیں, تہجد نہیں آتی, یہ 3 دن میں تہجد گزار بن جاتی ہے. ہاں 3 دن میں عشرے میں تہجد گزار بن جاتی ہے, کہ اس کے اندر جذبات, صبر ہے اس کے اندر. دیکھیں آپ صبح چائے نہیں پی نا تو رات تک کہتے رہو گے آج چائے نہیں پی, آج چائے نہیں پی, اور وہ بھوکی رہتی ہے, وہ کھلا دیتی ہے, ہاں پوری رات گزار دیتی ہے, لیکن کبھی شکوہ نہیں کرتی. ہاں حالات سنگین ہوتے ہیں, کبھی شکایت نہیں کرتی. باپ آ کر پوچھتا ہے, ہاں اس کے بھائی آ کر پوچھتے ہیں تو کیا کہتی ہے, بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے, حالانکہ دوپہر میں کھانا نہیں کھایا ہے. ہاں کہ اس کے اندر صبر ہے, اس کے اندر استقامت ہے, کوئی چیز کو لیتی ہے مضبوطی سے ساتھ لیتی ہے. اس لیے آپ دیکھیں جتنے اکابرین ہیں, جتنے اسلاف ہیں, جتنے اولیاء کرام ہیں, بلکہ صحابہ رضوان اللہ اجمعین, ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ ہے. ہاں کہ بایزید بستامی کیسے بنے, ان کی ماں نے بنایا. عبد القادر جیلانی کیسے بنے, ان کی ماں نے بنایا. بختیار کاکی کیسے بنے, ان کی ماں نے بنایا. نظام الدین اولیاء کیسے بنے, ان کی ماں نے بنایا. حضرت مولانا الیاس کیسے بنے, ان کی ماں نے بنایا. کہ ماں ان سے بہت آگے تھی. ہاں امام غزالی کہ اتنے بڑے امام کہ 2 بھائی تھے. ہاں کہ محمد غزالی, احمد غزالی, اور یہ امام غزالی یہ امام تھے, شاہی مسجد کے اندر امام تھے, امامت کرتے تھے. ان کے بڑے بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے, الگ پڑھتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے بھائی آپ کے پیچھے نماز پڑھتے, پورا شہر آپ کے پیچھے پڑھتا ہے, اور یہ بھائی آپ کے پیچھے نہیں پڑھتے. تو ہیڈ کوارٹر کون تھا, ماں تھی. کہ ماں کے پاس گئے کہ امی جان بھائی نماز نہیں پڑھتے ہیں میرے پیچھے. تو اپی نے بلایا کہ بیٹا کیا بات ہے, بھائی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, کیوں ایسا؟ کہا ان کے پیچھے نماز پڑھو. ٹھیک ہے امی جان. اب وہ گئے, نماز شروع ہوئی, 1 رکعت ہوئی کہ حضرت نے دوسری رکعت توڑ دی اور الگ نماز پڑھی. ہاں اب وہ لوگوں میں پھر کہ بھائی پہلے پڑھتے نہیں تھے, اب پڑھی, ایک پڑھی اور پھر الگ سے اپنی. ہاں اب یہ بھی پریشان, امی سے آ کے کہنے لگے امی جان ایسا ہوا, آپ نے کہا تو وہ تو ایک ہی پڑھی. امی نے بلایا, بیٹا کیا بات ہے؟ کہا امی جان ایک ہی پڑھی صحیح ہے. کہ کیوں بیٹا؟ کہا امی جان جب میری نماز کے لیے کھڑے ہوئے نا تو ان کی پوری توجہ تھی پہلی رکعت میں, کہ پورا دھیان اللہ کی طرف سے تھا. جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو یہ مسائل میں الجھ گئے. تو امی نے کہا بیٹا صحیح کہہ رہا ہے؟ تو امام غزالی کہ امی بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, میں مسائل لکھ کر آیا تھا. تو پہلی رکعت میں تو پوری توجہ تھی, لیکن دوسری رکعت میں خیال ذرا مسائل کی طرف چلا گیا. ہاں اب ماں نے ایک آہ بھری, ہائے دونوں بیٹے میرے کسی کام کے نہیں رہے. ہاں کہ ایک بھائی کے پیچھے ایک مسئلے میں تھا اور دوسرا بھائی کے پیچھے تھا, اللہ کے لیے تو کوئی تھا ہی نہیں. یہ مائیں تھی. ہاں کہ ماؤں نے بھرا تھا. اس لیے ہمیں اس ملت کا حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم ملت ابیکم ابراہیم وہ سماکم المسلمین, جنہوں نے ہمارا مسلمان رکھا ہے. اور ملت میں کون تھے؟ مرد عورت اور بچے, تینوں مل کر بنے. کہ تینوں کا اتنی بڑی ذمہ داری, جو تیسری ذمہ داری ہماری ہے نا, وہ تیسری ذمہ داری پوری دنیا میں دین کو پہنچانا. اور اس کے لیے کہ آدمی اپنی ذات سے تیار ہو اور پھر اپنے گھرانے کو ساتھ لے, بیوی بچوں کو ساتھ لے, بیوی بچوں کو دیندار بنائے, کہ بیوی بچوں کے اندر دینداری آئے. ملت ابیکم ابراہیم, یہ دیکھیں وہاں کہ عورت دیندار تھی, مہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی دیندار تھی کہ حضرت ابراہیم سے 3 امتحان, بڑے امتحان ہوئے, 3 بڑے امتحان, اور تینوں میں کامیاب ہوئے. ہاں کہ کیوں کامیاب ہوئے؟ کہ عورت کا پورا ساتھ تھا, کہ عورت کا پورا ساتھ تھا. واد غیر ذی زرع, ایسی جگہ چھوڑنے کا حکم نہیں, کہ ایسی جگہ ہے کہ پتھر ہی پتھر ہے, کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں ہے. تو حکم ہوا کہ بھی بچوں کو چھوڑ کر جاؤ. تو مہاجرہ نے صرف اتنا ہی کیا, اللہ کا حکم ہے, ہاں کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. تو پھر کیا کہا, جاؤ, اللہ ضائع نہیں کریں گے. یہ کہ بنی تھی, یہ فکر تھی, کہ ایسے اندرون بنا تھا کہ اب کیا, کہ عورت بن گئی گھر بن گیا, کہ عورت بن گئی تو گھر بن گیا. ہاں اس کے اندر تقویٰ ہے, بچوں کے اندر تقویٰ آئے گا. اس کے اندر طہارت ہے, بچوں کے اندر طہارت آئے گی. اس کے اندر سچائی ہے, بچوں کے اندر سچائی آئے گی. اس لیے اللہ پاک نے کہا ان کو لے کر چلو. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. کہ اللہ نے ان کی صفتوں کو ساتھ ساتھ میں کہا کہ ان کو ساتھ میں لے کر چلو, کہ ان کا بھی ایمان بناؤ,
اور ان کے اندر یہ صفاتیں پیدا کرو تاکہ یہ تیار ہو. ہاں کہ دل میں ان کے بھی اترے اللہ کرنے والے ہیں. گھر میں یقین کا ماحول، سب سے پہلے گھر میں یقین کا ماحول بناؤ کہ دیکھیں یہ ماحول بنا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ ضائع نہیں کریں گے، جاؤ. ہاں حالانکہ کوئی چیز نہیں ہے لیکن اللہ ہے، اللہ ضائع نہیں کریں گے. ہاں اور حقیقت ہے کہ اللہ ضائع نہیں کریں گے اور اللہ نے ضائع نہیں کیا. ہاں کہ پھر تیسرا امتحان آیا کہ وہ بڑا امتحان اللہ پاک خود کہہ رہے ہیں ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. اللہ پاک کہتے بڑی آزمائش. کہ تیسرا امتحان کون سا؟ کہ بچے پہ چھری چلانا. ہاں آسان ہے کہ بچے کے اوپر چھری چلانا، کہ بچے پہ چھری چلے تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل. ہاں لیکن ہوا کہ کیوں؟ کہ بچہ تیار ہے. کہ بچہ کیوں تیار ہے؟ کہ ماں نے اس کو تیار کیا ہے. ہاں شیطان نے جب کہا نا کہ تیرے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا، میرے بیٹے کو ذبح کون کرے گا؟ تو اس کے ابا کریں گے. کہ کیوں کریں گے؟ کہ اللہ کا حکم ہے. کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو ایک نہیں ایسے کئی بیٹے اللہ کے نام پہ قربان. ہاں کہ وہ اندر سے بیٹے کو تیار کیا کہ بیٹا ایسا اندر سے تیار ہوا ہے کہ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹا کہہ رہا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. ابا جان اب کر گزریے، مجھے تو اب جمنے والوں میں سے پاؤ گے. اللہ کا حکم ہے. ہاں میں بھاگوں گا نہیں. ہاں میں اللہ کے آپ کو رسوا نہیں کروں گا. میں نہیں، آپ کریے، چھری چلائیے. ہاں اور ہوا ایسا. ہاں کہ چھری چلی لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ نے، ہاں کہ وہ تو اللہ کا حکم تھا. ہاں کہ جبرائیل سے اللہ پاک نے کہا جلدی پہنچو، ہاں اگر تاخیر ہو گئی، رد کٹ گئی تو ہم فرشتوں کی فہرست میں تمہیں نکال دیں گے. ہاں چھری چلی نہیں رہی ہے. حضرت ابراہیم سے چل کیوں نہیں چلتی؟ ہاں کہ کیسے چلوں؟ کہ آپ ایک مرتبہ کہتے ہو، اللہ پاک 70 مرتبہ کہہ رہے مت چل، میں کیسے چلتی؟ ہاں کہ یہ امتحان اتنا بڑا. پھر بیت اللہ کی خدمت لی اور سنت کو قیامت تک جاری کیا کہ اس میں ساتھ کس عورت کا تھا؟ ہمارے گھرانے کہ اپنے گھرانے کو دیندار بنا، کہ عورت کو ہم دیندار بنا، کہ گھر کی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے، گھر میں پابندی سے بیٹھے. ہاں کہ آپ کوئی منکرات کو بالکل مت چھیڑو. کہ ہاں کہ اندھیرا ختم کرنا، اجالے کو کرو. کہ اجالا کر دو، اندھیرا خود بخود ختم ہوگا. کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ڈپریشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کہ ہماری چلتی نہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ گھر میں تعلیم کو شروع کرو. ہاں آپ بھی بیٹھو، اس گھر کے ہر سارے افراد بیٹھے. جاندار عمل ہے، جاندار، بہت جاندار عمل ہے. نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم کریں گے. ہاں پھر دیکھیں کہ جب تعلیم گھر میں شروع ہوتی ہے نا، پھر گھر کا نقشہ بدلتا ہے، بچوں میں اس کے اثرات آتے ہیں. آپ دیکھیں اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس واقعیت کے تذکرے ہوتے ہیں، بچے آپس میں کھیلتے ہیں، وہ کہتے ہیں، ایک ماحول بنتا ہے. ہاں اور پھر عورت ان کو بھرتی ہے، بچوں کو یقین سکھاتی ہے، ان کو فضائل سکھاتی ہے، ان کے عمل کی فکر کرتی ہے. ہاں کہ بیٹا کالج میں اچھا بیٹا نماز پڑھی لیجیے. ہاں یہ کہتی ہے کہ بیٹا تیرا گز کا دین ہے، کہ گز کا دین ہے. ہاں تو اس چیز کو لانا ہے، اس چیز کو ہمیں کرنا ہے کہ گھر کی تعلیم، پھر اللہ کے راستے میں ان کو لے کے چلنا ہے. یہ دوسری ذمہ داری. اور تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ پوری دنیا میں دین زندہ ہو جاوے. پوری دنیا میں دین کیا ہو جاوے؟ زندہ ہو جائے. اس کی محنت اور کوشش. اللہ پاک نے ہمیں ایک کام دیا، ایک محنت دی ہے. تو ماشاءاللہ اس محنت کے اندر اللہ پاک نے ہم کو لگایا ہے اور محنت ہم کر رہے ہیں. اب ہمارے بس میں کہ اس میں ہم آگے بڑھے، روزانہ کے اعتبار سے آگے بڑھے، ماہانہ کے اعتبار سے آگے بڑھے، سالانہ کے اعتبار سے آگے بڑھے، کہ ہم اس میں جو ہے وہ آگے بڑھے اور اپنی قربانیوں کو بڑھائیں. ہاں کہ اس میں چلتے رہیں گے، تینوں کام ہوں گے. اپنی ذات بھی بنے گی، گھرانہ بھی بنے گا اور امت بھی بنتی نظر آئے گی. ماشاءاللہ دیکھو پہلے کچھ نہیں تھا، الحمدللہ اللہ کے فضل میں پہلے پورے گجرات کا اجتماع ہوتا ہے، اب ضلع کے اعتبار سے ہو رہا ہے. اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محنت کے ذریعے الحمدللہ ماشاءاللہ ایک بڑا مجموعہ آیا. اللہ اسے قبول فرماوے. ہاں کہ اب ہم یہاں پر آئے، اب ہمیں اپنی ذات سے بھی طے کرنا ہے کہ جب ماشاءاللہ کل تک جو پروگرام ہوتے رہیں گے کہ اس میں ہمیں فکر کے ساتھ میں بیٹھنا اور اندر نیت کرنا، اللہ سے مانگنا اللہ ہمیں آگے بڑھا دے، روزانہ 8 گھنٹے کی توفیق دے، ماہانہ 10 دن لگانے کی توفیق دے اور ہر سال 4 مہینے کی توفیق دے. یہ اللہ سے مانگنا، اللہ سے ہم مانگتے رہیں کہ اللہ سے مانگے، اللہ سے منوائے. جب اللہ قبول کر لیں گے نا تو پھر اللہ پاک آسان بھی کر دیں گے. اللہ آسان کر دیں گے، اللہ راستہ نکالیں گے، اللہ ہی نکالنے والا ہے. اس لیے آپ حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ اب تک جو ہوا اللہ معاف فرماوے. اب طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ آج کے جاتی جاگیا دارتی سوار
کہ بھائی اسی مجلس میں اب طے کرتے ہیں کہ جو غفلت ہو گئی کوتاہی ہو گئی اللہ معاف فرماوے. اب جو ہے ہم یہ جو گاڑی چل رہی اسی میں سوار ہوں گے. ایک محنت چل رہی پوری دنیا میں, اور دنیا میں ماشاءاللہ انقلاب ہو رہا ہے. دنیا کے اندر جگہ جگہ ملکوں میں تبدیلی آ رہی ہے. شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, غلط کام کرنے والے سچی توبہ کر رہے ہیں, اپنے رخ کو صحیح کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنے رخ کو صحیح کرنا ہے بھائی, کریں گے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں کو قبول فرماوے. اب ہمت کر کے بتاؤ کہ کون کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے؟